ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ چند ایک اوقات میں سے نکاح کا وہ وقت ہے کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس وقت جھولیاں پھیلائیں، ہاتھوں کو پھیلائیں، دعا مانگیں. مگر ایشو یہ ہوگا کہ ہم تو آج کل نکاح سیریمنی میں سب سے زیادہ بیزار اگر کسی چیز سے ہوتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، معاشرے کا یہ مزاج ہے، تو نکاح کی دعا کے وقت ہم دور ہوتے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جی دعا دلہا دلہن اگر انٹر ہو رہے ہیں وہ ٹائم ذرا تصویروں میں ریکارڈ ہو جائے، وہ امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. اویس صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آج کل کچھ ویسٹرن لوگ جو ہے وہ جو خاص کر کے مسلمان بہت ایڈوانس ہیں اور جن کے اوپر انفلوئنس ہے ویسٹرن کلچر اور سویلائزیشن کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے اور اس کی ڈاکومنٹیشن کی کیا ضرورت ہے، اور امام صاحب کو بلا کر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ رجسٹرڈ کرنے کی سوشل کنٹریکٹ ہے. تو ان کو ہم نے اس وقت بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ صرف ایک سوشل کنٹریکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ ایک اسپرچل کنٹریکٹ بھی ہے، یہ ایک لیگل کنٹریکٹ بھی ہے. یہ صرف جو ہے وہ ایک لڑکے اور لڑکی کا ملاپ نہیں ہے بلکہ خاندانوں کا ملاپ ہے، تہذیبوں کا ملاپ ہے. اور یہ اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نصف ایمان ہے وہ نکاح سے مکمل ہوتا ہے، اور بقیہ نصف کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھو. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینگسٹرز کو مخاطب کر کے حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو افورڈ کر سکتا ہے اکنامکلی فائنانشلی، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. یہ اس کی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے، اس کی انر سیٹسفیکشن کے لیے یہ بہتر ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا، آپ پیسہ کماتے ہیں تو اس سے سکون کے لیے، اور سکون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ تمہارے جو پارٹنر ہے اس کے اندر سکون رکھ دیا تمہارے لیے. جتنی بھی دولت ہو وہ اکیلا تو وہ اس میں کچھ نہیں کر سکے گا. مگر ڈاکٹر صاحب آپ اتنے بڑے دل والے، میں جسارت کر رہا ہوں پوچھنے کے لیے. اور ایک مختصر سوال ہے، کچھ ہم نے ایسے ولی اللہ دیکھے نا ان کی زندگی پر نکاح نہیں ہوتے، شاید میں یہ نہیں کہہ رہا مجذوب لوگوں کے، اس کے علاوہ بھی تو یہ بھی کیفیت ہوتی ہے. نہیں بالکل، جو رہبانیت یہ کرسچینٹی میں تھا، عیسائیت میں تھا کہ جو راہب اور ننز ہیں وہ نکاح کے بغیر رہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. اسی طرح بدھزم میں، جینزم میں، ان جو ڈیوائن اور نان ڈیوائن ریلیجنز کے اندر یہ کنسیپٹ رہا ہے کہ ہم ازدواجی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے اور ہم اس کے بغیر اللہ کا زیادہ قرب اور پیورٹی حاصل کر سکیں گے. مگر قرآن مجید نے ان کے اس تصور کی نفی کی. ارشاد فرمایا وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور یہ رہبانیت انہوں نے خود گڑھ لی ہے، ہم نے ان کے اوپر لاگو نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کوئی صحابہ کرام نے یہ طے کیا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم راتوں کو جاگیں گے اور دن کو روزہ رکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں ہوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو جاگتا بھی اور سوتا بھی ہوں. تو جو ایک نیچرل ہیومن لائف ہے وہ اسلام کے اندر